مختصر خلاصہ مضامین قرآن، چوتھا پارہ۔ قرآن مجید کے چوتھے پارے میں سورہ آل-عمرآن کی 11 رکوع یعنی رکوع 10 تا 20 اور سورہ النساء کے ابتدائی 3 رکوع شامل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ رکوع نمبر 10 آیات 92 تا 101۔ باوجود استطاعت کے حج نہ کرنا کافرانہ عمل ہے۔ سورہ آل-عمرآن کے 10ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں لٹا دے۔ اس رکوع میں حج کی فرضیت کا حکم بھی آیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص مالی اعتبار سے بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، صحت مند بھی ہو اور راستے میں حالات بھی پرامن ہوں تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو گویا اس نے عملی اعتبار سے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اسے کسی کے حج یا عبادت کی حاجت نہیں۔ جو شخص بھی نیکی کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو اس سے بھی خبردار کیا گیا کہ اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانی تو وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے۔ وہ خود تو گمراہ ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں، اب وہ تمہیں بھی گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 11 آیات 102 تا 109۔ روز قیامت کون کامیاب ہوگا؟ 11ویں رکوع میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی کے لیے ایک سہ نکاتی لاہے عمل دیا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کا ایسے تقوی اختیار کرے جیسا کہ ایک تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچے جیسے کہ بچنے کا حق ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تمام مسلمان قرآن کی بنیاد پر آپس میں متحد ہو جائیں، اپنا مشن بنا لیں کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور اس کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ مشن تمام مسلمانوں کو متحد کر دے گا اور ان کے باہمی انتشار ختم ہو جائیں گے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل صحابہ کرام منتشر تھے، خدمت قرآن کی مشن نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تیسرا نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ متحد ہونے کے بعد مسلمان باہم مل کر جماعت کی صورت میں لوگوں کو خدمت قرآن کی مشن میں شریک ہونے کی دعوت دیں، نیکیوں کو پھیلائیں اور برائیوں سے روکیں۔ بشارت دی گئی کہ اس سہ نکاتی لاہے عمل کو اختیار کرنے والے ہی روز قیامت کامیاب ہوں گے۔ رکوع نمبر 12 آیات 110 تا 120۔ امت کے دور دوال میں کرنے کے کام۔ 12ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ یہود اللہ کے غضب کا شکار اور ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انبیاء کو جھٹلایا اور بعض انبیاء کو تو شہید کر دیا۔ البتہ ان میں بعض صالحین اور اللہ کے محبوب لوگ بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، رات کے اوقات میں آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل اخلاص کے ساتھ اور محض اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے، کیونکہ آج ہم مسلمان دنیا میں ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں۔ ہمارے بالکل وہی جرائم ہیں جو ہم سے پہلے یہود کے تھے۔ ہم میں سے ایسے افراد اللہ کے محبوب بن جائیں گے جو اس رکوع میں بیان کی گئی صفات اختیار کر لیں۔ رکوع نمبر 13 آیات 121 تا 129۔ 13ویں رکوع سے غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر مسلمان صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری اطاعت کریں گے تو میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے ان کی مدد کروں گا۔ مدد کی یہ بشارت مسلمانوں کی ہمت بڑھانے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ہے۔ حقیقت میں تو مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور وہی اصل کن کردار ادا کرتی ہے۔ مسلمانوں نے چونکہ مجموعی طور پر صبر و استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا، لہذا انہیں عطا کی جانے والی فتح شکست میں بدل گئی۔ رکوع نمبر 14 آیات 130 تا 143۔ مسلمان کب غالب ہوں گے؟ 14ویں رکوع میں سود کی حرمت کا ابتدائی حکم نازل ہوا ہے، جس کے تحت سود پر سود یعنی سود مرکب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ ابتدائی حکم تھا۔ سود کی ہر صورت کی حرمت کا حکم سورۃ البقرہ کے 38ویں رکوع میں پہلے ہی آ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس رکوع میں مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ وہ غزوہ احد میں وقتی شکست پر مایوس نہ ہوں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین ہو، اور غالب تم ہی ہوگے بشرطے کہ مومن ہو۔ آخرکار غالب مسلمان ہی ہوں گے بشرطے کہ وہ اپنے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا کریں۔ اللہ نے وقتی شکست آزمائش کے لیے دی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون اس مشکل وقت میں دین پر ڈٹا رہتا ہے اور کون رخ پھیر لیتا ہے۔ پھر کچھ ساتھیوں کو شہادت کی سعادت ملی ہے جس کی آرزو کر کے وہ میدان میں آئے تھے۔ رکوع نمبر 15 آیات 144 سے 148۔ اللہ والے کی پہچان۔ 15ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ تمہاری وابستگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے مشن سے بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے بعد دین کے غلبہ کے لیے جدوجہد سے کنارہ کشی کر لو۔ حقیقت میں اللہ والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور جنگ کے دوران تکالیف کی وجہ سے ہمت نہیں ہارتے اور نہ ہی باطل کے سامنے دبتے ہیں۔
ان کی دعا تو یہ ہوتی ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور وہ زیادتی جو ہم نے اپنے معاملات سے کی اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. رکوع نمبر 16 آیات 149 تا 155. نظم کی اہمیت. 16ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے تو غزوہ احد میں مسلمانوں سے اپنی مدد کا وعدہ سچ کر دکھایا تھا جبکہ وہ کافروں کو بے دریغ قتل کر رہے تھے. البتہ جب چند ساتھیوں نے نظم کی خلاف ورزی کی اور فتح کی جلدی میں اپنے امیر کی نافرمانی کر کے مسلمان لشکر کی پشت پر واقع درہ خالی کر دیا تو پھر فتح شکست میں بدل گئی. اسی طرح سے کفار نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا. گویا اس رکوع میں نظم کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے. اللہ ہمیں غلبہ دین کی جدوجہد میں نظم کی پابندی کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رکوع نمبر 17 آیات 156 تا 171. ایک مثالی قائد کی صفات. 70ویں رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحسین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں انتہائی نرم مزاج ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گیر ہوتے تو ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جاتے. کوئی کارواں سے چھوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ساتھیوں کی نظم کی خلاف ورزی کی غلطی معاف کر دیجیے, ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجیے اور ان سے معاملات میں مشورہ کر کے ان پر اپنے اعتماد کا اظہار فرمائیے. البتہ جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کیجیے. اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ حق و باطل کے معرکہ میں فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے. یہ حاصل ہو تو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس کے برعکس اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس رکوع میں مزید فرمایا گیا کہ جو سعادت مند اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ سمجھو, وہ حقیقت میں زندہ ہیں. اللہ کے عطا کردہ رزق سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں خوشخبریاں سن رہے ہیں جو بعد میں شہید ہو کر ان کے ساتھ آ ملیں گے. ساتھ ہی اللہ کی طرف سے مزید نعمتوں کی بشارتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے. آمین. رکوع نمبر 18 آیات 172 تا 180. ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. 18ویں رکوع میں اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرمائی ہے. وہ غزوہ احد میں شکست کے صدمے سے نڈھال تھے اور ان میں سے کئی زخموں سے چور تھے. اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دشمنوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا تو وہ اس کے لیے فوراً نکل کھڑے ہوئے. اللہ نے انہیں اجر عظیم کی بشارت عطا کی. اس موقع پر راستے میں ایک قافلے والوں نے انہیں ڈرایا کہ تمہارے دشمن زیادہ تیاری کے ساتھ حملے کے لیے آ رہے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ترجمہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. ان کی اس بات پر اللہ بہت خوش ہوا اور ان سعادت مندوں کو بہت سے اجر و ثواب, فضل اور اپنی رضا کے حصول کی خوشخبری دی. رکوع نمبر 19 آیات 181 تا 199. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. 19ویں رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ترجمہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے روز قیامت اجر دیے جائیں گے. یہ دنیا دارالعمل اور دارالامتحان ہے, نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. ترجمہ پس جو کوئی بھی بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں پس وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر صرف دھوکے کا سامان. اللہ ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور اس میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رکوع نمبر 20 آیات 190 تا 200. حصول معرفت حقائق کا ذریعہ. ذکر و فکر. 20ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی معرفت اور سیدھے راستے کی ہدایت انہیں نصیب ہوتی ہے جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایسے لوگ حقائق کو پا لیتے ہیں اور حقیقی ایمان کے نور سے ان کے باطن منور ہو جاتے ہیں. وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ترجمہ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں اور ہمیں وفات دے نیکوکاروں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے رب ہمیں عطا کر وہ سب کچھ جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں روز قیامت رسوا نہ کریو, بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اس رکوع کے آخر میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہیں, نظم کی سختی سے پابندی کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں تاکہ وہ کامیاب ہوں. چیپٹر نمبر 4 سورہ النساء. سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی معاشرتی ہدایات کو مسلمانوں پر واضح کیا ہے. رکوع نمبر 1 آیات 1 تا 10.
خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرو۔ پہلے رکوع میں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ ارشاد ہوا کہ خواتین کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو۔ مردوں کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کریں۔ اگر وہ عدل نہیں کر سکتے تو پھر 1 نکاح ہی کافی ہے۔ حکم دیا گیا کہ وراثت میں سے خواتین کو ان کا معین حصہ دو۔ یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتا ہے وہ گویا اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ رکوع نمبر 2 آیات 11 تا 14۔ وراثت کے احکامات۔ دوسرے رکوع میں وراثت کے احکامات بیان ہوئے۔ ان احکامات پر عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور ان احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں جلنے اور ذلت والے عذاب سے دوچار ہونے کی وعید سنائی گئی۔ رکوع نمبر 3 آیات 15 تا 22۔ فوری اور سچی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ سورہ النساء کا تیسرا رکوع چوتھے پارے کا آخری رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ نے جنسی بے روی سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ نہ زنا کرو اور نہ ہی ہم جنس پرستی کے جرم کا ارتکاب کرو۔ گناہوں پر فوری اور سچی توبہ کرنے والوں کو یقین دلایا گیا کہ اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرے گا اور ان پر نظر کرم کرے گا۔ توبہ میں تاخیر کرنے والوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر موت کے وقت توبہ کی تو وہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ اس رکوع میں اللہ نے ایک بار پھر بیویوں سے حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی۔